آج جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 163. اس حدیث میں ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما اشتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بعض نسائه کنیسہ رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اللہ. حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی ایک بیوی نے ایک گرجے کا تذکرہ کیا جسے انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا، جسے ماریہ کہا جاتا تھا. ام سلمہ اور ام حبیبہ حبشہ گئی تھیں، ان دونوں نے اس گرجے کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں تصاویر کا تذکرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، پھر اس میں تصویریں لٹکا دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں. اشتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شکایت ہوئی. کنیسہ گرجا، عیسائیوں کی جو عبادت گاہ اسے کنیسہ کہتے ہیں. رفع رأسہ، آپ نے اپنا سر اٹھایا. الرجل الصالح، نیک آدمی. بنو علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے. شرار الخلق، بدترین مخلوق. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی سے پہلے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی. جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ دونوں اس قافلے میں شریک تھیں کہ جو قافلہ حبشہ گیا تھا. تو انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا، یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ دیکھے، اور اس عبادت گاہ کے اندر انہوں نے جو مناظر دیکھے تھے ان مناظر کو وہ ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس بیان کر رہی ہیں کہ جن ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گرجا اس طرح بڑا خوبصورت اور اس میں اس طرح خوبصورت تصویریں لگا رکھی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے باوجود آپ اس بات پر ایک دم چوکس ہوئے اور آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے اس کی پھر وضاحت کی اور بتایا کہ اس کنیسہ کی حقیقت کیا ہے اور وہ جہاں تصویریں ہیں ان تصویروں کی حقیقت کیا ہے. تو آپ نے بتایا کہ وہ جب کوئی ان عیسائیوں میں نیک آدمی فوت ہو جاتا تو لوگ ان کی تصویریں گرجے میں لگا دیتے اور انہیں اپنے لیے نجات دہندہ، مشکل کشا، حاجت روا، حاجتیں پوری کرنے والا تصور کرنا اور پھر ان کے اوپر ہی مسجدیں بنانا، سجدہ گاہ بنانا. یعنی وہ جو تصویر اگر کہیں انہوں نے لگائی ہے تو ان تصویروں کو لگا کر ان جگہوں کو سجدہ گاہ بنا لینا. تو یہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں. یعنی ان کا کوئی بندہ مرا، نیک آدمی مرا، تو اس کی قبر پر تصویر لگا دی یا اس کی قبر پر عمارت بنائی اور اس عمارت کے اندر تصویریں لگا دی، اور پھر انہی قبروں کی پوجا اور انہی قبروں کو سجدے وہ لوگ کرتے تھے. تو ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین مخلوق قرار دیا ہے. اب اس حدیث میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ امہات المومنین میں سے یہ دونوں ہماری مائیں ام سلمہ ام حبیبہ کہ انہوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو وہاں پر انہوں نے اس گرجے کو دیکھا، کیونکہ وہاں پر جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا مذہب عیسائیت تھا، اور اس علاقے کے اندر کیونکہ وہاں حکومت عیسائیوں کی ہے، عوام بھی عیسائی ہے، تو وہاں پر یہ گرجے موجود تھے. ان گرجوں میں کوئی ایک گرجا، ان کی عبادت گاہ، اس کی خوبصورتی کو اور وہاں پر موجود تصویروں کو جو دیکھا تو انہیں وہ بڑی خوبصورت لگیں. تو ان کا دونوں ہماری ماؤں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو بیان کرنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کے فوری رد عمل دیا. حالانکہ آپ بیمار ہیں اور بیماری میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات سنتے ہی آپ نے ایک دم اپنا سر اٹھا لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید کا معاملہ کتنا اہم ہے، کہ اگر کہیں پر عقیدے پر کوئی چوٹ آ رہی ہو یا عقیدے کے حوالے سے کہیں کو خلل آ رہا ہو تو صاحب علم کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اس پر رد عمل دے، اسی وقت اس کی حقیقت کو واضح کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے باوجود فوری اس پر رد عمل دیا. اور ایک اور بات جو اس حدیث پہ ہمیں سبق دیتی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو کام آج ہم اپنی امت میں دیکھتے ہیں، اس امت میں دیکھتے ہیں، یہ کام پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل درست ثابت ہوئی کہ جس میں آپ نے یہ کہا تھا اپنی امت کو کہ تم بھی پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، جس راہ پر وہ چلے تم بھی اسی راہ پر چلو گے. تو وہی چیز آج ہماری اس قوم کے اندر بھی ہے، اور یہ عمل عیسائیوں کے اندر تھا، اس سے پہلے بھی قوم میں تھے. عمل کیا ہے کہ قوم کا ایک نیک آدمی مر گیا، اس کی قبر بنی، اس کی قبر پر پھر عمارت بنی، عمارت میں تصویریں لگیں اور پھر وہاں پر سجدے ہونے لگے. سیم اسی طرح آج کے مسلمانوں کی بھی حالت ایسے ہی ہے کہ ایک نیک آدمی مرتا ہے، اس کی قبر بنتی ہے، پھر اس پر عمارت بنتی ہے، اس میں تصویریں لگتی ہیں، وہاں پر سجدے ہوتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے بارے میں حکم رسول دیکھ لیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سخت فتویٰ آپ دے رہے ہیں. ہم اگر ان لوگوں کو کچھ کہیں تو ہمارے اوپر فتویٰ لگے گا، وہابی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. لیکن یہاں دیکھیں کہ ان کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ گندے اور برے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا. اب اگر یہ فتویٰ ان پر لگ گیا ہے، پہلی امت کے لوگ یہ کام کریں، تو ان کے لیے یہ آسمان سے یہ حکم آ رہا ہے، تو آج اس دور کے یا قیامت تک آنے والے لوگ، ان کے لیے پھر کیسے جائز ہے کہ وہ اپنے مرنے والے نیک لوگوں کی یاد میں قبریں بنا کر، اوپر عمارتیں بنا کر، تصویریں لگا کر اور پھر ان جگہوں کو سجدہ گاہ بنانے، کیسے ان کے لیے جائز ہے؟ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر باقاعدہ
مرنے والے بابے، پیر، فقیر، بزرگ، ان کے اوپر عمارتیں جو کھڑی کی جاتی ہیں، کتنا اس پر خرچ کیا جاتا ہے، اور کتنا وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آ کر سجدے کرتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، اور اس بزرگ کو، اس پیر کو جو قبر میں پڑا ہے، اس کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ بلکہ بعض علاقوں میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، باقاعدہ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ملک میں ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارا ایک منطقہ ہے، سندھ اس کو کہتے ہیں، اس علاقے میں ایک جگہ پر باقاعدہ اعلان ہوا ہے کہ ہمارے یہاں بزرگ جو ہیں، ادھر آؤ، زیارت کرو، ادھر ہی قبر کا طواف کرو، اور ادھر ہی بھاگ دوڑ لو، تمہارا حج ادھر ہی ہو جائے گا، تمہیں مکہ میں حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قبریں بنا کر، اوپر عمارت بنا کے، تصویریں بنا کے، سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے انہیں بدترین مخلوق قرار دیا ہے، اور آج ہم نے تو اس جگہ کو حج کی جگہ قرار دے دیا ہمارے لوگوں نے، تو ان لوگوں کا پھر مقام کیا ہوگا؟ یہ کہاں پڑے ہوں؟ تو یہ ایک گندی عادت اور بری عادت، اور یہ کفریہ اور شرکیہ معاملہ یہ پہلی قوموں کے اندر، اسی طرح عیسائیوں کے اندر، اور اسی طرح آج اس امت محمدیہ کے اندر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر پکی کرنے سے منع کیا ہے کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پہ مت لکھو کچھ، قبروں پر لکھنے سے بھی آپ نے منع کر دیا کہ تم وہاں پر جناب لکھو کہ یہ فلاں 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 ابن فلاں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور قبروں کے اوپر تم پکی اینٹیں لگا کر اس کو مضبوط کر کے پکا کر دو، کیونکہ یہیں سے پھر آگے راستہ نکلے گا کہ وہاں پر پھر عمارتیں بنیں گی قبروں کے اوپر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت کو ہمارے مسلمانوں نے بہت ہلکا لیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر، اب نیک کیا، اب تو وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، بس وہ کوئی جادوگر تھے، یا کوئی جنتر منتر کرنے والے تھے، یا کوئی جھوٹے پیر فقیر تھے، ان کو جناب صالحین کی صف میں کھڑا کر کے اور ان کی قبریں بنا کے اوپر عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں بڑی بڑی عالی شان، اور وہاں پر سجدے ہو رہے ہیں، اور وہ سجدہ گاہ بن چکی ہیں وہ جگہ۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم رسول آپ پڑھ لیں کہ کیا حکم ہے۔ اور ایسے ہی نیک لوگوں کی تصویریں بنانا اور ان تصویروں کو لٹکانا، یہ بھی شرک کا دروازہ کھولنے والا ایک عمل ہے۔ جیسے ہمارے بھی لوگ اپنے پیروں کی تصویریں بناتے ہیں، اور بنا کر اپنے کاروبار، دکان، فیکٹری، انڈسٹری اور گھر بار، وہاں پر ان کی تصویریں لٹکا دیتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ ہمارے بزرگ، ان کا سایہ ہمارے سر پر ہے، ان کا دست شفقت ہمارے سر پر ہے، ان کی گھر میں تصویر ہے تو برکتیں ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، قیامت کے دن جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا، ان میں سے ایک وہ لوگ جو تصویریں بنانے والے، ان کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ یہ جو آج ہمارے لوگ بڑے ذوق شوق سے اپنے فوٹو کھنچواتے ہیں، فوٹو کھنچوا کے پھر جناب وہ فیس بک پہ لگ رہے ہیں، موبائلوں پر لگ رہے ہیں، اپنے بچوں کی تصویریں کھینچ کے لگاتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگاتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں، یہ شوقیہ تصویریں اور شوقیہ جناب یہ تصویر سازی، یہ بدترین عمل ہے۔ اب آپ ایک سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ بھی تصویر بن رہی ہے۔ اب یہ تصویر اس میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے کہ جو میڈیا اس وقت دنیا کو کفر، شرک، بدعت، فحاشی، بے حیائی کی طرف لے جانے میں لگا ہوا ہے، ان کے مقابلے کے لیے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے ذریعے ہم ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں کہ جو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو دین کے بارے میں منفی
پراپیگنڈا کا شکار ہو رہے ہیں، ان لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے۔ باقی کوئی شوق نہیں ہے کہ ان کیمروں سے، اس موبائل سے کوئی ہماری تصویریں بنائیں یا کھینچے، ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں۔ لیکن لوگ شوقیہ تصویریں اور تصویریں بنا بنا کر، اور خاص کر ہمارے لوگ اپنی اولادوں سے بڑی محبت کا اظہار، تصویریں کھینچنا، بنانا، گھروں میں لگانا، موبائلز میں لگانا، فیس بک پہ لگانا، واٹس ایپ پہ لگانا، تو یہ تصویروں کی راہ بڑی خوفناک راہ ہے۔ تو ایسے کو اپنے پیر، بزرگ، کسی راہبر، رہنما کی تصویریں بنائے اور گھروں میں لگائے، دفتروں میں لگائے، دکان پہ لگائے، کاروبار میں لگائے، تو وہ ایک شرک کے دروازے کو کھول رہا ہے۔ پھر آگے آنے والی قوم، ملت، اولاد، وہ کوئی بھی جو ہیں اس کو جناب، اس بابے کو، اس بزرگ کو، اس کی تصویر کو دیکھ کے آگے اس سے نہ جانے کون کون سے عقائد بنا لیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، اور اس کی جو حقیقت ہے اور اس کی وجہ سے جو فساد ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب آپ آئیں یہ قبر کے حوالے سے اگلی ایک حدیث پڑھیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد قالت لولا ذلك لأبرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں تھے تو آپ سے اٹھا نہیں جاتا تھا اس بیماری میں، لیکن آپ اپنی اس بیماری کے ایام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر آگے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے میدان میں بنائی جاتی، لیکن ڈر تھا کہ کہیں لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ لم یقم منہ، آپ اس سے کھڑے نہ ہو سکے، اتخذوا بنایا انہوں نے، قبور انبیائہم اپنے انبیاء کی قبروں کو، لأبرز قبرہ ظاہر کی جاتی ہے آپ کی قبر، یعنی کھلے میدان میں بنائی جاتی، غیر انہ خشی اس کے علاوہ کہ ڈرایا گیا، ان یتخذ مسجدا کہ بنا لی جائے گی مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف اور بیماری اور آپ کی اس وقت کی وہ قرب کی حالت اور کیفیت، لیکن اس حالت میں بھی آپ کو اس امت کے عقیدے کی فکر ہے، اور آپ اپنی امت کے عقیدے کو بچانے کے لیے اور اپنی امت کے عقیدے کی اصلاح کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کو شرک سے ڈرانے کے لیے، اپنی اس تکلیف کے وقت میں بھی کفر اور شرک کی جو سنگینی ہے اور اس کی جو برائی ہے اس کو اس انداز میں ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کی وہ زبان مبارک پر جس پر کبھی کوئی بد دعا نہیں آتی تھی، جس زبان مبارک پر کسی کے لیے برے الفاظ نہیں آتے تھے، آپ اپنی اس زبان مبارک سے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کہ قبروں کو کوئی سجدہ گاہ بنائے اور قبروں پر سجدے کرے اور قبروں کو اپنی عبادت گاہ بنا لے، تو وہ اسلام کے اندر وہ کتنا برا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ظاہر کر رہا ہے، آپ کا یہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرنا اس کی سنگینی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عمل یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہے کہ جو نبیوں کی، رسولوں کی اور اسی طرح صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ اب اگر کوئی صاحب عقل ہے اور فہم و فراست اگر وہ رکھتا ہے تو اسے
اس گندے عمل سے اور اس برے عمل سے باز آنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری یہ قوم جہالت، بے وقوفی اور حماقت اور دین سے دوری جیسے معاملات کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ نہ دین ہے، نہ علم ہے، نہ کچھ سمجھ ہے، نہ فہم و فراست ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایک ننگا پیر مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ وہ صالحین میں بھی نہیں ہے، نیک لوگوں میں نہیں ہے، ایسا گندا ہے کہ اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات اس حدیث میں کہ اماں عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ہم نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلی جگہ پر نہیں بنایا، کہ ڈر تھا کہ کہیں آنے والے لوگ عقیدت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ نہ کرنے لگ جائیں۔ جی ہاں، یہ قوم جو ننگے باپوں کو سجدے کر رہی ہے، وہ کیسے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بناتی؟ یقیناً بنا لیتی۔ لیکن یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، آپ نے دعا کی تھی اپنے رب کے سامنے، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، کہ اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کیسی دعا قبول کی ہے۔ مجال ہے وہاں پر جا کر کوئی سجدہ کر سکے؟ کسی کی ہمت ہے؟ کیسا وہاں پر قبر ہے اور کس طریقے سے وہاں حفاظت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اگر اس روئے زمین پر اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی سب سے بہترین اگر کوئی ہستی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی انسان کے لیے سجدہ یا کسی انسان کی قبر کے لیے سجدہ جائز ہوتا اور اس میں خیر ہوتی تو رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی کہ محمد کی قبر کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ اپنے نبی کی قبر کی طرف راستے کھول دیتا کہ اگر سجدے کرنے ہیں تو میرے نبی کی قبر کو سجدے کرو، اللہ ادھر راستے کھول دیتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر کے وہاں پر لوگوں کو سجدے کرنے سے روک دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ اگر وہاں سجدہ نہیں تو پھر اس دنیا کے اندر کسی قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ سجدہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اس کے لیے یہ سجدہ ہے۔ تو اس حدیث سے پھر وہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ قبر جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، قبروں کی پوجا، قبروں پر سجدے، قبروں پر چراغ، قبروں پر چادریں، قبروں پر موم بتیاں، اگربتیاں، اور قبروں کے اوپر طواف، قبروں کے اوپر نظریں اور نیازیں، قبروں کے اوپر آ کر جھولیاں پھیلانا اور قبر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور قبر والوں سے کوئی امید رکھنا، یہ ایک مومن، ایک مسلمان کو یہ عمل زیب نہیں دیتا۔ اسلام اس کی اجازت ایک مسلمان، ایک مومن کو نہیں دیتا۔ یہ چیزیں ان پہلی قوموں اور امتوں کے اندر تھیں، یہ تمہارے اندر مسلمانوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج قبریں اور مزار اور دربار، یہ پیروں اور فقیروں کے جا کر دیکھیں آپ کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ چراغاں ہوتے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرق کے گلاب کے ساتھ قبروں کو غسل دیا جا رہا ہے، کہ جس گلاب کے عرق کے ساتھ بیت اللہ کو غسل دیتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے کس کا اہتمام ہو رہا ہے؟ کہاں صفائیاں ہو رہی ہیں؟ قبروں کی۔ اور قبروں کے اوپر آپ جا کر دیکھیں کیسے پھول چڑھے ہوئے ہیں، اور کیسے قبروں کے اوپر چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اور کیسے لوگ آ کر قبروں کے اوپر ماتھے ٹیک رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے بر صغیر کے اندر، خاص کر پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور بھی بعض ممالک میں دیکھیں یہ گندا اور بدترین عمل کیسے جاری اور ساری ہے، اور آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں جی ان کا مذہبی معاملہ ہے، یہ جی ان کا دینی معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی مذہب اور دینی
بات نہیں، بلکہ یہ مذہب اور دین کے خلاف، عقیدے کے خلاف بات ہے۔ یہ کوئی مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ یہ دین پہلی گزری ہوئی امتوں اور قوموں نے گھڑا تھا، اور اسی کو لے کر آج تم چل رہے ہو۔ اپنے نبی کی حدیثوں کو پڑھو، اپنے نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کرو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس قوم کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ بچائے۔ آگے ایک حدیث اور ہے، اس کو پڑھ لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے قیرات ہے، اور جو اس میں حاضر ہوا یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ پوچھا گیا 2 قیرات کیا ہیں؟ فرمایا 2 عظیم پہاڑوں کی مانند، اور صحیح مسلم کی روایت ان دونوں پہاڑوں میں سے چھوٹا احد پہاڑ کی مانند ہے۔ من شاہد الجنازہ، جو جنازے میں حاضر ہوا، حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ وہ اس پر نماز پڑھے، لہو قیرات، اس کے لیے قیرات ہے۔ قیرات کا حجم جو ہے وہ احد پہاڑ کی مانند ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر مسلمانوں کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسلمان جنازوں میں شرکت کریں، کیونکہ ایک مرنے والا جو ہے وہ اپنی موت کے بعد سب سے زیادہ محتاج اس بات کا ہے کہ اس کے لیے نماز اس کے اوپر پڑھی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو مسلمانوں کی کثرت کو ایک مومن کے، ایک مسلمان کے جنازے میں شریک کرنے کے لیے یہ ایک ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس ترغیب میں بڑے عظیم اجر کا بیان ہوا ہے کہ بہت بڑا اجر ہے، کوئی معمولی اجر نہیں ہے، چھوٹا سا اجر نہیں ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ہے دین رحمت، کہ یہاں پر دونوں کے لیے خیر کا پہلو ہے، دونوں کے لیے، یعنی مرنے والے کے لیے بھی اور اس کے لیے جنازے میں شرکت جو کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ مرنے والے کے لیے اس میں کیا خیر ہے؟ مرنے والے کے لیے یہ خیر اس طرح پیدا کی گئی ہے کہ جتنے کثرت سے لوگ کسی کے جنازے میں شریک ہوں گے، اور ان لوگوں میں اگر 40 موحدین عقیدہ توحید کے حامل لوگ ہوئے اور انہوں نے اس مرنے والے کے لیے دعا کر دی، تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو مرنے والے کے لیے اس میں خیر ہے، اور اس جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں کے لیے بھی خیر، کہ وہ آئیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے۔ کیا لے کر جائیں گے؟ وہ لے کر جائیں گے، اگر صرف انہوں نے جنازہ پڑھا ہے تو جنازے میں شرکت کی وجہ سے ایک قیرات، اور قیرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ کی مانند۔ احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہے، احد پہاڑ 6-7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا احد پہاڑ ہے، بلند و بالا پہاڑ، کتنا اس کا وزن ہوگا اور کتنا اس کا حجم ہے، جا کے دیکھیں آپ۔ اتنی بڑی نیکی ہے صرف ایک مرنے والے کے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے، اور اگر آپ اس کے دفن ہوتے تک اس کے ساتھ رہیں تو اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے 2 اجر ہے، یعنی 2 قرات ہے۔ پھر یہ 2 قرات پھر 2 احد پہاڑ سے بھی بڑھ جائے گا، اس کا اجر اور ثواب جو ہوگا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سے زیادہ اجر کما لیں، اجر اکٹھا کر لیں، اور اس کا جو مرنے والا بندہ ہے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں، اور صرف جنازے تک نہ رہیں، اس کی تدفین تک بھی اس کے ساتھ رہیں، کیونکہ جب تدفین کر دی جاتی ہے تو پھر اس وقت بھی اس کے لیے دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو جب
آپ نے ایک میت کو دفن کر دیا تو اس کے بعد صحابہ سے فرمایا تھا اس کے لیے دعا کرو ثابت قدمی کی، اب اس وقت تمہارے بھائی سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، تو تاکہ تمہاری دعائیں اس وقت جب میت تمہارے سامنے ہے اس وقت بھی اس کے لیے دعائیں ہوں، اور جب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے تو اس وقت بھی اس کے لیے دعائیں ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو بھی بخش دے، اور جو اس کے جنازے میں شریک ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرما دے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ترغیب دلائی گئی ہے اور یہ اللہ کی رحمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔